الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق یہ درس آپ کے سامنے پچھلے کئی ہفتے سے چل رہا ہے، بلکہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے، جس میں بات یہاں تک پہنچی ہے کہ مکے میں جب صحابہ کرام پر، اسلام قبول کرنے والوں پر، ایمان لانے والوں پر ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی. حبشہ جسے آج کل ہم ایتھوپیا کہہ لیتے ہیں، ایتھوپیا کہہ لیتے ہیں، وہی جو ہے حبشہ ہے، اس کی طرف اجازت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے. پہلی مرتبہ لوگ ہجرت کر کے گئے، کچھ غلط فہمی کی وجہ سے اس میں سے لوگ واپس آ گئے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا. دوبارہ لوگوں نے ہجرت کی جس میں تقریباً 82 یعنی 80 پر 2 یا 80 پر 3 83 مرد اور 18 یا 19 18 یا 19 عورتیں یہ شامل تھیں. یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے. مکے کے لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں تھی، گوارا نہیں تھی کہ مکے کے لوگ مکہ چھوڑ کر کہیں اور جا کر کے بس جائیں. اس لحاظ سے نہیں کہ ان کو ان کے ساتھ کوئی ہمدردی تھی، اور اس ہمدردی کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے لوگ کہیں اور جا کر کے بسیں، ہمارے لوگ اپنے علاقے میں رہیں، اچھی بات ہے. یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے ہم ان سے ان کا دین چھوڑا کر کے رہیں گے. ان کے اوپر جو نئے دین کا بھوت سوار ہے، ہم کیسے بھی اس کو چھوڑا کر کے رہیں گے. یہ ایگو تھا ان کا، اگر کہا جائے آج کی زبان میں، تو اس میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے. ورنہ صرف معاملہ مکے میں کسی طرح کی پریشانی کا ہوتا کہ ان کی وجہ سے مکے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ لوگ اگر مکے سے باہر چلے گئے تو ان کے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ چلو یہ لوگ مکے سے باہر گئے، یہ فتنہ مکے سے ختم ہو گیا، اور وہاں یہ لوگ خاموشی اختیار کرتے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا. یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ ہم کسی بھی طریقے سے ان کا دین چھوڑا کر کے رہیں گے، ان کو پرانے دین میں واپس لا کر کے رہیں گے. جیسے آپ بھی ہندوستان کے ماحول میں آپ نے بعض اخباروں میں یہ جو ہے چیزیں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ یہاں گھر واپسی کا ایک پروگرام بنایا لوگوں نے. تو یہ گھر واپسی کا مسئلہ، یہ مکے والوں کا ایگو تھا کہ کسی طریقے سے بھی ہمیں انہیں واپس لانا ہے. مکے سے باہر بھی جانے نہیں دیں گے ان کو. جب یہ لوگ جا رہے تھے، پیچھا کیے، کامیاب نہیں ہوئے، یہ لوگ پہنچ گئے حبشہ. اور حبشہ پہنچنے کے بعد ان کو وہاں ایک پرامن زندگی گزارنے کا موقع مل جائے گا. امن و شانتی کے ساتھ یہ لوگ وہاں رہ سکتے ہیں. اس سے ان کے دین کو اور بڑھاوا مل سکتا ہے. مکے والے اس پر چپ بیٹھنے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کا مسئلہ
زید بکر عمر سے نہیں تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم کو کسی طریقے سے اس دین کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ ان کا معاملہ امن و شانتی سے نہیں تھا۔ امن و شانتی کی اگر بات ہوتی تو چلو اچھا ہے، یہ بیچارے دوسرے ملک میں جا کر کے امن و شانتی سے رہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑتے یہ لوگ۔ لیکن جب آگے نکل گئے یہ لوگ اور ان لوگوں نے دیکھا جو پیچھے گئے تھے پکڑنے کے لیے کہ اب ان کو پکڑنے کی ہمارے پاس اور کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، واپس آئے تو قریش کے لوگوں نے ایک سازش، ہم کہتے ہیں اس کو سازش، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے، انہوں نے بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا، ایک میٹنگ بلائی قریش کے سرداروں کی، اور اس میٹنگ میں مشورہ کیا گیا جس میں یہ رائے پاس ہوئی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں بادشاہ کو بھی تحفے تحائف یہاں سے دے کر کے بھیجا جائے، اور بادشاہ سے پہلے جو وہاں کے مذہبی لوگ ہیں، مذہبی رہنما ہم کہتے ہیں، اردو میں رہنما کہہ لیتے ہیں، یوں سمجھیے لیڈر جو ہے، مذہبی جو لیڈر ہیں، ان کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے ان کے پاس ہدیہ اور تحائف بھیجے جائیں، گفٹس ان کو جو ہے دیے جائیں۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، آج بھی چونکہ یہ چیز پائی جاتی ہے، اسی لیے میں یہ چیز آپ کے سامنے تھوڑا واضح کرتا ہوں۔ ایک ہی جیسی چیزیں تاریخ دہراتی رہتی ہے۔ تاریخ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، اس جیسی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ آج بھی آپ کے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ لوگ آج بھی کیا سوچتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی یہ چیز اچھے انداز سے جانی جائے اور لوگوں میں اچھا تاثر قائم ہو جائے، تو ایسے علماء کو ڈھونڈتے ہیں لوگ جن کے ذریعے سے عوام تک بات پہنچے، اور یہ علماء ہمارے بارے میں اچھی رائے لوگوں کو دیں۔ اس کے لیے پہلے کس کی جیب گرم کرتے ہیں؟ ان عالموں کی جیب گرم کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں میرے بھائیوں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لفافوں کے یہ مسائل جو ہے ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، ان تحفوں کا، ان ہدیوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس سے دلوں میں سافٹ کارنر پیدا کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اس کو بڑی سختی سے روکا ہے۔ اسلام تو اس کی بڑی ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں ہدیے اور تحائف دینے چاہیے، لینے چاہیے۔ تحادو تحابو، یہ حدیث ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، گفٹ دو، اور لو بھی، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تعلقات میں مضبوطی آتی ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، اس پر اسلام نے بڑی ترغیب دلائی ہے، لوگوں کو ابھارا ہے، موٹیویٹ کیا ہے لوگوں کو۔ لیکن ایسی جگہیں جہاں یہ گفٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کی حیثیت رشوت کی ہوتی ہے، حقیقت میں رشوت ہے لیکن اس کو نام سے ہدیے کے دیا جا رہا ہے، تو ایسے ہدیے قبول کرنے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طریقے سے ان کو جن کا تعلق لوگوں کو فتوے دینے سے ہے، مسائل بتانے سے ہے، جن کی رائے کا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، جن کا سماج میں ایک اونچا مقام ہے، جن کی رائے پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ آپ ہدیے قبول نہ کرو، کیونکہ یہ ہدیے نہیں بلکہ رشوت ہو سکتے ہیں، اس سے سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، آج کے اس زمانے کا بھی یہ اہم مسئلہ ہے، اور اس زمانے کی تاریخ کو آج کی تاریخ سے جوڑ کے دیکھیے کتنی ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ ایک وقت گزرا ہوا ہے امریکہ میں، جب امریکہ کے تعلق سے مسلمانوں کی اور مسلم عوام کی رائے نگیٹو انداز میں جا رہی تھی، بالکل منفی انداز سے سوچنے لگے تھے اس کے بارے میں، اور یہ چیز پوری دنیا کے مسلمانوں نے محسوس کیا
کہ امریکہ اسلامی کاز، اسلامی دعوت کے کاز کو نقصان پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اور اس کے تعلق سے ایک منفی سوچ لوگوں میں آ گئی تھی، نگیٹو انداز سے لوگ سوچنے لگے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس نے کیا کیا۔ میں صرف ہندوستان کی بات جانتا ہوں، دوسرے ملکوں کی نہیں، تو میں بات ہندوستان کی کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ہندوستان میں جو مختلف مذہب فکر کے لوگ رہتے ہیں، مختلف جماعتیں اور تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی یہاں، ان سارے لوگوں کے بارے میں ہم اتنا نہیں جانتے جتنا امریکہ میں یہ لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سی تنظیمیں ہیں یہاں پر، اور کس تنظیم کا، کس آرگنائزیشن کا کتنا اثر ہے، اور کس کا ہیڈ آفس کہاں ہے، کہاں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس جو ہے مذہب فکر کے ماننے والے لوگ، وہ پورے طریقے سے ان کے پاس اس کا ایک ڈاٹا جو ہے، جو کہہ لیجئے کہ وہ ان کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ہر ایک تنظیم کا جو بڑا تھا، اہل حدیث جو ہیں ان کے جو بڑے ادارے ہیں، احناف کے جو بڑے ادارے ہیں، جماعت اسلامی کے جو بڑے لوگ ہیں، تبلیغی جماعت اور بریلوی حضرات، جتنی بھی تنظیمیں ہندوستان میں ہیں، اور ان میں جو نمائندہ لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کو امریکہ آنے کی اپنے خرچے پر دعوت دی۔ یہ ہو چکا ہے ہندوستان میں۔ میں اصل تاریخ سے آپ کو جوڑ رہا ہوں، ذرا تاریخ پڑھیے اسلام کی اور ان چیزوں کو سمجھیے۔ یہ چیز ہندوستان میں ہو چکی ہے آلریڈی۔ دعوت دی، بہت سے لوگوں نے قبول کر کے اور جا کر کے مہمان نوازی قبول کر لی، مہمان بنے، ان کو بڑے ہدیے تحائف دے کر کے وہاں سے واپس کیا گیا، لے کر کے بھی آ گئے۔ مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے میں امریکہ کے تعلق سے جو مسلمانوں میں منفی رجحان پایا جا رہا ہے، نگیٹو سوچ پائی جا رہی ہے، نگیٹو قسم کی اپروچ جو ابھی ہے ان کے پاس، یہ چیز ختم ہو کر کے پازیٹیو بن جائے۔ کیونکہ یہی لوگ ہیں جو تقریریں کریں گے، یہی لوگ ہیں جو مشورے دیا کرتے ہیں، یہ جس انداز سے امریکہ کے بارے میں بولیں گے ویسے ہی لوگ امریکہ کے بارے میں سوچیں گے، سمجھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی یہ ہدیے قبول کر لیتا ہے تو یہ ہدیہ دل پر اپنا اثر رکھتی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ ہدیہ لو، محبت بڑھتی ہے اس سے، قبول کریں گے، سافٹ کارنر تو آ ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ وہ چیز ہو چکی ہے پہلے ہندوستان، ابھی بھی آج کے ماحول میں آپ دیکھیے ہندوستان کی بہت سی تنظیمیں، سیاسی پارٹیاں، جو ان کے مسلمانوں کے جو بڑے بڑے مختلف جو گروپ ہیں، ان میں جو مختلف جو ہے مذاہب، مختلف مسلک اور مختلف تنظیمیں موجود ہیں مسلمانوں میں، ان کے جو بڑے بڑے رہتے ہیں ان کو اپنے یہاں بلا کر کے کچھ نہ کچھ دیتے لیتے رہتے ہیں، چیزیں ہوتی رہتی، ان کے ذریعے سے عوام میں ایک اچھا تاثر قائم کرنا، یہ شکل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ پہلے ان کو، جن کے ذریعے سے دوسروں پر ہم دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ دوسروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کو پکڑو۔ مکے کے لوگ بھی انسانوں کا جو یہ نیچر ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے صرف بادشاہ کو نہیں، حبشہ کے بادشاہی کو نہیں گفٹ دیا، بلکہ بادشاہ سے کہیں زیادہ وہاں کے جو علماء تھے، عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ تھے یہ، تو اس کے لحاظ سے ان کے جو علماء ہیں، عربی میں ان کو بطریق کہا جاتا تھا، اور ہم اردو میں پادری کہہ لے سکتے ہیں۔ یہ پوپ اور پادری جو ان کے لوگ تھے، ان کو بڑے ہدیے تحائف پیش کیے، اور پہلے ان سے ملے جا کر کے۔ یہ دو آدمی مکے والوں نے چنا، اور یہ دو آدمی بھی اپنی زبان کا جادو چلانے میں بڑے ماہر مانے جاتے تھے، یعنی پولیٹکس جسے کہتے ہیں آج کل، وہ پولیٹکس میں بہت
ماہر مانے جاتے تھے. ایک عمر بن عاص ہے اور دوسرے عبداللہ بن ربیعہ. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ بعد میں اسلام قبول کر لیے تھے. انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ عمر بن عاص وہی ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا. یہ سپہ سالار تھے، قائد تھے، فوجی کمانڈر تھے، فوجی جنرل تھے. مصر کو جب فتح کیا گیا ہے تو یہی عمر بن عاص تھے. یہ بڑے مشہور تھے اس معاملے میں کہ کہیں اگر بات چیت کرنی ہے تو امبیسڈر بنا کر کے جو بھیجا جاتا ہے کسی کو، تو یہ اس کام کو بڑے اچھے انداز سے انجام دیتے تھے. یعنی پالیٹکس بہت جانتے تھے، یہ اس میں بڑے ماہر مانے جاتے تھے. اور اچھے انداز سے، جادوئی انداز سے کیسے کوئی بات کہہ کر کے کسی کو اپنا ہمنوا بنایا جا سکتا ہے، اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے، کسی کے دل کو پھیرا جا سکتا ہے، ذہن کو موڑا جا سکتا ہے، یہ چیز جانتے تھے عمر بن عاص. ان کا انتخاب کیا. اور ایک تھے عبداللہ بن ربیعہ. دونوں کو ساتھ میں جو ہے بھیج دیا گیا یہ تحائف دے کر کے، اور کہا گیا کہ پہلے جا کر کے کس سے ملنا ہے؟ ان پادریوں سے ملنا. ان کو پوری بات سناؤ، ان کو قائل کر لو. ان کو قائل کرنے کے لیے پہلے یہ تحائف ان کے سامنے پیش کرو. بڑے بڑے اونچے اونچے مہنگے مہنگے یہ تحفے اپنا اثر دکھائیں گے. اس کے بعد بادشاہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا اور بادشاہ کے سامنے یہ لوگ جا کر کے حاضر ہوئے اور جا کر کے کہا کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں جنہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، ہمارا جو بتوں کی پرستش کا دین تھا وہ دین چھوڑ دیا ہے، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے. ہماری عقلوں کو یہ لوگ حماقت زدہ کہتے ہیں، ہمیں پاگل اور بیوقوف سمجھتے ہیں. ہمارے آبا و اجداد جو گزرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا ان کو عقل نہیں تھی کہ ان بتوں کو خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور انہی کی پوجا کرتے تھے؟ اس طرح کی باتیں یہ ہمارے باپ داداؤں کے بارے میں کرتے ہیں. یہ تو خیر ہمارا معاملہ ہے، لیکن ان کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں. یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ یہ نہ سوچ لیں کہ وہ شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر کے عیسائی بن گئے ہوں. ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. نہ آپ کے مذہب میں داخل ہوئے ہیں نہ ہمارے مذہب میں ہیں. ہمارا مذہب چھوڑ دیا، آپ کے مذہب میں داخل نہیں ہوئے. کچھ نئی بات لے کر کے آ کر کے یہ دوسروں کے ہمارے درمیان ایک فتنہ پیدا کر کے یہ لوگ آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ان کی وجہ سے آپ کے یہاں بھی کوئی فتنہ ہو. دیکھیے یہ سیاسی بات ہے. ان کی وجہ سے مکے کی سرزمین میں ایک طرح کا بھونچال آ گیا تھا. وہاں امن جو ہونا چاہیے، شانتی ہونی چاہیے، وہ امن و شانتی باقی نہیں رہی. گھر کا گھر ان کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے. باپ بیٹے سے الگ ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن گیا. انہوں نے اس طرح کی وہاں پر جو ہے شکل بنا دی ہے، سچویشن پیدا کر دی ہے. آپ کے یہاں بھی یہ لوگ اسی طرح کی چیز پیدا کریں، کیونکہ یہ آپ کے دین پر نہیں ہے. کوئی بھی آدمی اس طرح کی بات سنے گا تو کیا کہے گا؟ ہاں بھائی کیوں خواہ بیٹھے بیٹھائے یہ مصیبت مول لیں. اوپر سے یہ چیز ہوئی کہ پہلے سے ہم نے کہا کہ یہ ہدیہ تحائف پادریوں کو دے چکے ہیں. وہ لوگ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ دین کا معاملہ ہے تو دین کا معاملہ دین کے ٹھیکیدار ہی اس کے بارے میں ڈیسیژن لیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. دین کے ٹھیکیدار تو یہی لوگ تھے. جیسے ہی بادشاہ کے سامنے انہوں نے بات رکھی، عمر بن عاص نے، ان کے ساتھی عبداللہ بن ربیعہ، دونوں نے بات رکھی جیسے ہی، ویسے ہی انہوں نے کہا ہاں ہاں بادشاہ یہ بات یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اس پر فرق آ جائے گا. دیکھیے یہ کون سی زبان بول رہی ہے؟ وہی گفٹ کی زبان بول رہی ہے، تحفے کی زبان بول رہی ہے. آپ گفٹ دے کر کے
کسی سے بھی اپنے بارے میں اچھی رائے جو ہے آپ لے سکتے ہیں. بڑا آسان معاملہ ہو جاتا ہے. یہ شکل انہوں نے فوراً کہہ دیا ہاں بالکل یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. بادشاہ کو انہوں نے اس سلسلے میں مطمئن کرنا چاہا. لیکن یہ بادشاہ بعض انسان چاہے وہ دوسرے مذہب کے ہی کیوں نہ ہوں لیکن بڑے انصاف پسند ہوتے ہیں. یہ بادشاہ تو یقیناً بڑا انصاف پسند تھا، اس لیے کہ وہ بعد میں مسلمان، آپ جانتے ہیں کہ وہ تو مسلمان بھی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز بھی پڑھی اس کی. بعض لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں اپنی طبیعت کے لحاظ سے. یہ بادشاہ بھی بڑا اچھا تھا اپنی طبیعت کے لحاظ سے. اتنا اچھا تھا کہ اتنا سب سن کر کے بھی اور پادریوں اور پوپ کی باتیں بھی سننے کے باوجود بھی اس نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں، حق کا تقاضا یہی ہے کہ دوسری جانب سے بھی بات سن لیا جائے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں انصاف پسند ہونا. آج ہم مسلمانوں میں میرے بھائیوں بہت سے ایسے لوگ ہیں، کوئی آ کر کے کوئی بات کہتا ہے، اسی کی بات سن کر کے پورا حق مان کر کے دوسرے کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں. ارے بھائی ان سے بھی پوچھ کر کے دیکھو پہلے بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے. یہ آج بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا ہے لوگوں میں. جو میں آپ کو یہ بات بھی کہہ دوں کہ ہمارے بھائیوں میں وہ سلفی غیر سلفی ہونے کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے پیدا ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کہہ دیتے ہیں، نہیں ان کا معاملہ ایسا ہے، ان کا معاملہ ہے. ارے بھائی ذرا ان سے بھی پوچھ کر کے دیکھو. آپ جس چیز کو اپنے لحاظ سے سوچ کر کے آپ ان کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہو، پہلے ان سے بھی معلوم کر کے دیکھو کہ کیا ہے ان کے کہنے کا مطلب، کیا ہے، انہوں نے کیوں یہ بات کہی ہے. یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے. انصاف پسند آدمی ہمیشہ اس طریقے کو اپناتا ہے کہ بھائی بات کیا ہے ہم معلوم کریں گے، حقیقت کیا ہے ہم معلوم کریں گے. سنی سنائی بات پر پورے طریقے سے کوئی رائے قائم کر کے ہم کہیں کسی اور مسئلے میں چلے جائیں وہ غلط چیز ہو جاتی ہے. تو بادشاہ حالانکہ عیسائی تھا، مسلم نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے انصاف کی بات یہ کہی کہ ہم ان لوگوں کو بلا کر کے ان سے بھی سننا چاہتے ہیں کہ بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے. ادھر مسلمانوں نے جو لوگ ہجرت کر کے وہاں گئے تھے ان کو بھی یہ چیز معلوم ہو گئی تھی کہ یہ لوگ بادشاہ کو آ کر کے اپنی بات کا قائل کرانا چاہے، اپنی بات کو منوانا چاہ رہے، کسی بھی طرح سے تحفے تحائف دے کر کے ہی بادشاہ کی رائے کو اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو یہاں سے نکلوانا چاہیں گے. نکلنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ مکہ جائیں گے. مکہ جائیں گے تو اب ظلم کی یہ چکی اور زیادہ تیزی اور زیادہ سختی کے ساتھ یہ پیسے گی، جو ہے ان مظلوموں کو ظلم کی چکی میں اور بھی پیسا جائے گا. بلایا ان کے اس وقت جعفر بن ابی طالب ان میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے، میں کروں گا بات. ایک ڈیلیگیشن ہوتا ہے تو اس میں ہر آدمی بات نہیں کر سکتا، کسی ایک کو متعین کر دیا جاتا ہے کہ بات یہ کریں گے، پورے وفد کی طرف سے، ڈیلیگیشن کی طرف سے بات یہ کریں گے. تو اس میں جعفر بن ابی طالب کو اس کام کے لیے متعین کر دیا گیا کہ بات یہی کریں گے. جعفر بن ابی طالب بات یہی کریں گے. انہوں نے ہی طلب کیا، ان کو متعین کر دیا گیا اور یہ سب نے طے کر لیا تھا کہ ہم جو حق ہے وہی کہیں گے، سچی بات کہیں گے. عیسائی مذہب کے تعلق سے چاہے کہنا ہو، چاہے ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں کہنا ہو، مکے والوں کے بارے میں کچھ کہنا ہو، جو حق ہے وہی کہیں گے. کوئی غلط قسم کی پالیسی اختیار نہیں کریں گے. یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ، یہ اسلامی طریقہ. یہ آپ تاریخ سے، سیرت سے یہ سبق لیجئے. جو ہے یہ سوچنے کے بجائے کہ نہیں تھوڑا کیا ہے مصلحت کا تقاضا ہے، تھوڑا جھوٹ بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے سچائی میں نجات ہے. انسان سچائی کو اختیار کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا. اسلامی دعوت کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو اس تاریخ میں آپ یہی چیز دیکھیں گے
کہ انہوں نے سچائی کے ساتھ رہنا سیکھا، سچائی کا سبق دنیا کو پڑھایا اور سچائی کا سبق خود بھی ہمیشہ یاد رکھا، بھولے نہیں کبھی اس سبق کو۔ تو پہلے سے طے کر لیا کہ ہم جو بات حق ہے وہی کہیں گے۔ جعفر بن ابی طالب کو جب بلایا گیا، ڈیلیگیشن جو تھا یہ پورا ان کو بلایا گیا، پورا وفد تھا یہ، جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے ان کو بلایا گیا جب، تو جعفر بن ابی طالب نے کہنا شروع کر دیا۔ شروعات یہیں سے کی کہ جاہلیت میں ہم کس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے، ہمارا معاملہ کیا تھا، ہم کتنا ظلم کرتے تھے کمزوروں پر، رشتوں کو کاٹتے تھے، ہمیشہ جنگیں ہوتی تھیں، بدکاری ہمارے درمیان عام تھی، جھوٹ بول جاتے تھے، چوری کر جاتے تھے، لوگ چوری کرتے تھے، ہزار بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جو برائیاں جاہلیت کی تھیں وہ ساری برائیاں، بڑی بڑی جو چیزیں تھیں وہ ذکر کر دیں جعفر نے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ اس ماحول میں ہمارے پاس یہ ایک آدمی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ یہ ہمارے درمیان رسول بن کر کے پہلے سے ہمارے درمیان ہی پیدا ہوئے ہیں، ہم نے ان کو بچپن سے دیکھا ہے، ان کی سچائی دیکھا ہے، ان کی امانت داری دیکھی ہے، ان کا اعلیٰ نسب دیکھا ہے، اونچے اخلاق دیکھے ہیں، بچپن سے ہم نے ایک ایسے شخص کو اپنے درمیان پایا اور یہ شخص ہمیں ایک سیدھے راستے کی دعوت دے رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، اتنے سارے بتوں کو چھوڑ دینا، ان کی عبادت نہیں کرنا، جو باپ دادا کا طریقہ تھا اسے چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنا، سچائی کی تعلیم دی، امانت داری کی تعلیم دی، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا چاہیے ہمیں اس کی تعلیم دی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نیبر جسے ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تعلیم دی۔ ایک اچھی چیز ہمارے سامنے آئی جاہلیت کے بعد، ہم نے اسے قبول کر لیا، اس میں کون سی خرابی ہے؟ دنیا کا کوئی بھی آدمی جو انصاف پسند ہوگا، بھی میں نے آپ سے کہا، وہ ہمیشہ ان باتوں کو قبول کرے گا، بھئی اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر کسی نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، کمزوروں پر ظلم کرنا چھوڑ دیا، رشتہ داریوں کا خیال کرنا شروع کیا، یتیموں کا ان کا حق دینا شروع کر دیا، بیواؤں کا خیال کرنا شروع کر دیا، اچھے اخلاق اپنائے، سچ بول رہا ہے، امانت داری سکھا رہا ہے، تو یہ سب اچھی قدریں ہیں، گڈ مینر جسے آج کل کہتے ہیں، یہ گڈ مینر ہے، یہ تو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، ہر مذہب چاہتا ہے اس کو، اس کی مخالفت کون کرے گا؟ کہنے کا مطلب یعنی باتیں تو اس میں اور بھی لمبی ہیں، لیکن اس بادشاہ کو یہ باتیں اچھی لگیں گی، بھئی تو یہ اچھی باتیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے، کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اس کے بعد بادشاہ نے کہا ان سے، اچھا یہ بات ہے تو تمہارے نبی نے جو باتیں تمہیں سکھائی ہیں ان میں سے کچھ باتیں پیش کرو، آپ اس میں سے کچھ باتیں پیش کرو، آپ اپنی زبان میں پیش کر رہے تھے اب تک، اب آپ جو باتیں آپ کے نبی نے آپ کو سکھائی ہیں، اوپر سے جو وحی آئی ہے، جو باتیں آسمان سے نازل کی گئی ہیں، وہ پڑھ کر کے کچھ سناؤ۔ اب یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنانے کی بات ہوئی تو جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے نجاشی کے دربار میں، اس کا ذکر صرف سیرت ہی کی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ روایتوں میں، صحیح روایتوں میں بھی موجود ہے۔
بعض تفصیلات کے بارے میں تھوڑی بہت چیز ہے کہ وہ تفصیلات سیرت کی کتابوں میں ہیں اور جو ہے صحیح روایتوں میں ان کا ذکر نہیں ہے، بعض تفصیلات کے بارے میں یہ بات ہے، لیکن عمومی طور پر یہ معاملہ جو پیش آیا ہے اور جعفر بن ابی طالب نے ان کے سامنے جو تقریر کی ہے، حق پرستی کی تقریر تھی، وہ جو حق بات پوری بے باکی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ، اللہ مالک ہے۔ جب ایک مومن کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور دنیا والوں کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، تو اس بے باکی اور اس بے خوفی کے ساتھ انہوں نے جو وہاں پر نجاشی کے دربار میں یہ باتیں پیش کی، ایسا اثر ہوا کہ کہا ہمیں ذرا وہ کلام سنا۔ سورہ مریم کی تلاوت کی۔ سورہ مریم آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، عیسائیوں سے سورہ مریم کا تعلق ہے کہ نہیں؟ ہاں، سورہ کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ مریم۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ موقع کی مناسبت سے آپ کو چیز کو اختیار کرنا، یعنی دعوتی سفر میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ جیسا موقع ہے، جیسی اپارچونٹی ہے، اس کا آپ خیال کرتے ہوئے دعوتی کام کو آگے بڑھائیں تو سامنے والے پر بڑا اثر ہوتا ہے اس کا۔ یہاں جعفر بن ابی طالب نے اس کا بڑا خیال کیا اور سورہ مریم کی تلاوت کی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی نے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر باتیں نازل ہوتی رہی، جو پہلے وہی نازل ہوتی رہی ہے، اور یہ جو باتیں آپ نے پیش کی ہیں، جو یہ قرآن پڑھ کر کے سنایا ہے، یہ تو بالکل کسی ایک ہی مشکات سے نکلی ہوئی باتیں۔ مشکات کہتے ہیں چراغ، یہ روشنی کہیں ایک جگہ سے آئی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک ہی جگہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئی، جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی قرآن کی شکل میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کہا کہ یہ سب ایک ہی مشکات سے ہے، یہ پورے کے یہ روایتوں میں اس کا ذکر ہے، صحیح روایتیں ہیں یہ جن میں اس کا ذکر ہے کہ یہ ایک ہی مشکات سے۔ بڑا متاثر ہوا یہ سن کر کے اور کہا حق بات اس نے کہی۔ میں نے آپ سے کہا بڑا اچھا انسان تھا یہ، جب یہ مسلمان نہیں ہے اس وقت بھی اس نے حق پسندی کی بات کی تھی، بڑا اچھا انسان تھا۔ تو بعض غیر مسلموں میں بھی، نان مسلم میں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، حق کی بات کہتے ہیں۔ اس نے حق کی بات کہی کہ آپ لوگ یہاں ہمارے اس ملک میں آرام سے رہیے، کوئی بھی آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ بیچارے عمر بن عاص اور ان کے ساتھی عبداللہ بن ربیعہ اور حبشہ میں جو یہ بطریق لوگ تھے، یعنی پادری کے لوگ تھے، جنہوں نے ان کی تائید کر کے ان کو نکلوانا چاہا تھا، اب ان کے تو ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے۔ اب کیا کریں گے؟ اب الٹا معاملہ پڑ گیا، کبھی پانسا الٹا پڑ جاتا ہے، تو یہاں معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹا پڑ گیا ہے بالکل۔ ان کو نکلوانے کے لیے آئے تھے، یہاں دیکھ رہے ہیں معاملہ الٹا ہو گیا کہ بادشاہ الٹے متاثر ہو کر کے ان کو ہر طرح کی سہولتیں دے کر کے اپنے یہاں رکھے گا۔ جو کہا کہ جتنے بھی ان کے ہدیے تحفے ہیں سب کو دے کر کے بھیجو، نہیں چاہیے ان کی کوئی چیز۔ پورے طریقے سے مسلمانوں کی حمایت میں آ گیا، کفار مشرکین کے بجائے۔ خیر اس وقت عمر بن عاص، یہ چالاک جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی بڑے سیاسی پالیٹکس قسم کے لوگ، تو ایسے موقعوں پر ذرا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، موقع کا انتظار کرتے ہیں کہ جب لوہا گرم ہوگا تب دوسرا ہتھوڑا چلائیں گے، ابھی نہیں۔ تو لوہے کے گرم ہونے کا اب انتظار کیا جائے، ابھی کچھ کہیں گے تو سب الٹا ہی پڑتا جائے گا۔ جو چپکے سے چلے آئے اور آ کر کے جب ان سے عبداللہ بن ربیعہ نے کہا چھوڑو، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ بھی تو اپنے لوگ ہی ہیں، چلو اب ہم واپس چلیں گے، چھوڑو ان کو، یہاں رہ رہے ہیں امن و شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنے تو کیا ہے، ہمارے ہی بھائی لوگ ہیں، اگر شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہے، رہنے دو ان کو۔ لیکن عمر بن عاص نے کہا نہیں،
دیکھنا کل ایک ایسا پوائنٹ لے کر کے آؤں گا کہ سب کی حالت خراب ہو جائے گی، بادشاہ ان سے بدظن ہو جائے گا۔ میں ایسا پوائنٹس بادشاہ کے سامنے لے کر کے آؤں گا کہ یہ لوگ اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، جب جواب دیں گے تب بھی بادشاہ ان سے ناراض ہو کر کے ان کو یہاں سے نکال دے گا۔ وہ پوائنٹس کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ذرا پوچھ لیجئے۔ عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا عقیدے میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا مسئلہ کن کو لے کر کے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے۔ تو یہ بڑا پوائنٹ عمر بن عاص نے سوچ کر کے نکالا کہ اس پوائنٹ کو کل رکھا جائے گا بادشاہ کے سامنے کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کی عقیدے کے بالکل خلاف رکھتے ہیں، یہ ہمارے ہی اینٹی نہیں ہیں، آپ کے بھی اینٹی ہیں، ہمارے ہی اگینسٹ میں نہیں ہیں، آپ کے بھی اگینسٹ میں ہیں، یہ ہمارے ہی اپوزیشن نہیں بلکہ آپ کے بھی ہیں۔ یہ اب دشمن کا دشمن دوست ہو جاتا ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ اب یہاں پر آئے گا جب کہ اب اگر یہ دشمن ثابت ہو گئے کہ عیسائیوں کے بھی دشمن ہیں، مشرکین کے بھی دشمن ہیں، تو اب عیسائی اور مشرک مل کر کے مسلمانوں کے خلاف اب جو کارروائی کریں گے ان کو کارروائی کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹس ڈھونڈ کر کے لائے عمر بن عاص۔ اس وقت ابھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، تو بعد کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ عنہ جا کر کے دوسرے دن پیش کر دیا، پوچھا، نجاشی بادشاہ نے پوچھا، ہاں بتائیے آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ جعفر بن ابی طالب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے سے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم کوئی بات مصلحت والی نہیں کریں گے، جو سچی ہے وہی کریں گے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ بات جو سچی ہے وہ سچی بات کہی جائے، سامنے والا نہیں مانتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن بات سچی کہنی چاہیے، صحیح کہنی چاہیے، جو حق ہے وہی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو کہا ہم سچی بات کہیں گے، ہم نے یہ طے کر لیا تھا، چاہے ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، ہمارا جو بھی انجام ہو، ہم اسے برداشت کریں گے، لیکن کوئی غلط بات، جھوٹی بات نہیں کہیں گے، سچی بات کہیں گے۔ کہا ہم نے یہ طے کر لیا تھا۔ جیسے ہی پوچھا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، بالکل وہی الفاظ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بولیے کیا ہے وہ حدیث؟ آپ نے بہت سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، وہ عقیدے سے جڑی ہوئی چیز ہے، تو عقیدے کے مسائل جو آپ نے پڑھے ہیں جہاں بھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے اسے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ تو میں پہلے آپ سے سوال کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ جی بہت دیر سے میں ہی بول رہا، سوچا تھوڑی دیر آپ کو بھی موقع دے دوں، آپ کو بھی کوئی شکایت نہ رہے مجھ سے کہ سب وہی بولے جا رہے ہیں۔ ہاں ایک حدیث میں ہے، یہ حدیث عقیدے کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے عقیدہ سکھانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو اس میں بتایا گیا ہے۔ وہی بات جعفر بن ابی طالب نے پیش کی ہے۔ ہاں ایک اس میں سے یہ ہے کہ اللہ کی روح، ہاں ایک اس میں سے، کئی باتیں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے، اور اللہ کے بندے، یہیں سے اصل شروعات ہوتی ہے۔ پہلی بات جو اس میں وہ کیا ہے؟ عبداللہ، روح سے پہلے کیا کہیے؟ عبداللہ، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عبداللہ وروحہ، وہ جو روح کی بات ہے وہ بھی صحیح ہے، اس میں وہ بھی موجود ہے۔ جی اور ایک تیسری بات، ہاں جی کلمہ، عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ کلمہ۔ تو عربی میں الفاظ کیا ہیں؟ وَكَلِمَتُهُ الَّتِي أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے
مریم کے اندر ڈالا۔ القا کے معنی ڈالنے کے ہوتا ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی کہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن فیکن، بہت سنا ہوگا آپ نے، کن فیکن، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے، اور اسی کلمے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، باپ سے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اسی چیز کو بیان کیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ حدیث میں ہیں 3 الفاظ، عبداللہ و روحہ و کلمتہ القاہا الی مریم۔ یہ اللہ کے بندے، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جن کو مریم میں ڈالا گیا۔ مریم یہ کنواری تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، واضح کیا اس کو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کیسے پیدا ہوئے؟ کن کے کلمے سے پیدا ہوئے۔ یہاں مسئلہ مرد اور عورت کے ملاپ کا نہیں تھا۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور مریم علیہ السلام بالکل پاک دامن ہیں۔ یہودیوں نے تو ان کے اوپر الزام لگایا، دوسروں نے ان کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہی، مسلمان تو نہیں کہتا غلط۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعد میں عیسائیوں نے جو اس میں مبالغہ سے کام لے کر کے ان کو رسول کے درجے سے معبود کے درجے تک پہنچایا، تو وہ مسلمان نہیں کہتے، صرف وہی مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں تک تو دونوں کی بات ایک ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب یہ بات کہی جعفر بن ابی طالب نے تو نجاشی نے کہا کہ بالکل صحیح فرمایا تم نے۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کو ہم مانتے ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہی ہے جو تم نے کہا، اس سے 1 انچ بھی بڑھ کر کے نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہی مقام اور مرتبہ، بالکل تم نے سچ کہا ہے۔ اس میں پادریوں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ان کو بھی خاموش کر، نہیں خاموش ہو آپ لوگ، یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جیسا تم لوگ بیان کر رہے ہو، اگر یہ بات صحیح ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ تفصیلات ہیں اس کے تعلق سے جن کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ پورا واقعہ روایتوں میں، صحیح روایتوں میں موجود ہے، لیکن اس کی بعض تفصیلات کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو تم، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ وہی رسول ہے جس کا انتظار ہے۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کا پاؤں دھو کر کے پی لیتا۔ اس طرح کی جو ہے الفاظ بھی اس میں اس نے اس طرح کی باتیں کی، سیرت کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں بھی بہت۔ لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے اگر یہ بات نہ بھی کہی ہو، تب بھی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جعفر بن ابی طالب نے جو بتایا، اس نے کہا کہ بالکل یہ صحیح ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بالکل ان کا مقام اور مرتبہ یہی تھا جو تم نے بیان کیا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ عیسائیوں نے جو مبالغہ کیا اس کی طرف اس کا جو ہے ذہن نہیں گیا۔ بعد میں کہا کہ یہ لوگ اب یہاں پر ہمارے مہمان ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کرے گا، کسی طرح کی بدسلوکی نہیں، امن و شانتی کے ساتھ جب تک یہ لوگ چاہیں گے یہاں رہیں گے۔ یہ ساری باتیں کس نے کہیں؟ بولیے، نجاشی بادشاہ نے کہی۔ ایک بڑا مشہور جملہ ہے، فارسی کا ہے، وہ میں اردو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا میں اگر کہیں بظاہر کوئی آپ کو برائی نظر آتی ہے تو اس میں بھی کوئی خیر کا، بھلائی کا پہلو نکل آتا ہے۔ یہاں بھی یہ لوگ گئے تھے ان مہاجرین کے خلاف سازش کر کے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کا یہ پہلو رکھا
کہ نجاشی بادشاہ کے پاس ان کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی، اور ایک سرکاری مہمان کی حیثیت سے، سرکاری مہمان سمجھ رہے ہیں نا، یعنی گورنمنٹ کے جو گیسٹ ہوتے ہیں، اس حیثیت سے یہ لوگ وہاں پر بڑی اونچی حیثیت سے وہاں زندگی بسر کی انہوں نے بڑے امن و سکون کے ساتھ۔ کہاں مکے کی اس وادی میں ان کو ستایا جا رہا تھا، ظلم کیا جا رہا تھا، اور کہاں یہ امن و شانتی کی سرزمین انہیں مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا۔ اسی لیے قرآن میں ہے یہ کہ اگر کسی جگہ آپ کو پریشانی ہے دین کو لے کر کے، تو اللہ کی زمین بہت بہت وسیع ہے، بڑی کشادہ ہے۔ اللہ کی زمین میں ہجرت کر کے جاؤ، دیکھو جہاں پر تم کو سکون ملتا ہے وہاں جاؤ، امن و شانتی کے ساتھ، جہاں اللہ کے دین کی عبادت کر سکتے ہو، اللہ کے دین پر عمل کر سکتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کر سکتے ہو تو اچھی بات ہے۔ اگر کہیں پریشانی ہے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ ایک مثال یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے جب یہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بہترین جگہ عطا کر دی، جہاں پورے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے دین پر یہ لوگ عمل کر سکتے تھے، اور صرف عمل نہیں بلکہ سرکاری مہمان بھی بن گئے تھے۔ یعنی آج کی زبان میں کہنا ہو تو ورنہ وہ مہمان تھے نہیں، اس طرح کا کوئی لفظ آیا نہیں ہے، لیکن بادشاہ نے جس انداز سے ان کے لیے باتیں کی، اس سے یہ بالکل جو ہے ظاہر ہو رہی ہے بات۔ یہ پوری چیز ہو گئی، پورا معاملہ ہو گیا۔ بعض روایتوں میں یہ ذکر غزوہ بدر کے بعد کا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے تھے مدینہ، وہاں جب یہ چیزیں پیش آئیں اور بدر کی لڑائی بھی ہو گئی، اس کے بعد جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ اس طرح کا ذکر بعض روایتوں میں موجود ہے۔ میں واضح کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی کہے تو پریشانی نہ ہو۔ ایک تو یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد جب عمر بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ یہ دونوں گئے تھے ان کو واپس لانے کے لیے، اس موقع پر یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور بعض روایتوں میں ایک دوسرے موقع پر بھی ذکر کی گئی ہیں، لیکن دونوں موقعوں کی باتیں ایک جیسی ہیں۔ جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی ہے، تقریر کا لب لباب اور خلاصہ بالکل ایک ہی ہے، اس کے پوائنٹس ایک ہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز دو مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے؟ بولیے ہاں، کیا بادشاہ کو غلط فہمی دو مرتبہ ہو جائے گی؟ بات دو مرتبہ جو ہے، اگر ایک مرتبہ بات اس کے سامنے کلیئر ہو چکی ہے تو دوبارہ کیوں جو ہے وہ بلائے گا؟ دوبارہ یہ چیزیں کیوں ہوں گی؟ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے آپ، جسے عربی میں ترجیح دینا کہتے ہیں، کسی ایک کو اگر آپ ترجیح دینا چاہیں گے تو حبشہ ہجرت کے بعد کی جو باتیں ابھی میں نے پیش کی آپ کے سامنے، انہی روایتوں کو ترجیح مل گئی کہ اسی موقع پر یہ باتیں نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب نے پیش کی تھی۔ یہ معاملہ کس کا ہوا ہے؟ حبشہ کی طرف ہجرت کا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آج کی زمانے سے اس تاریخ کو جوڑ کر کے بھی میں نے آپ کو جو ہے بیان کیا۔ اس میں ہمارے لیے جو نصیحت کی باتیں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، اس کی طرف اشارہ کر کے میں آج کا یہ درس جو ہے ختم کروں گا۔ آگے کی باتیں پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئیں گی۔ ہمارے لیے نصیحت کی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو ہمیشہ اپنی دعوت میں سچائی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سچائی کے ساتھ اپنی دعوت پیش کیجئے، اسی میں خیر ہے۔ خامخواہ کی مصلحت، پالیٹکس، یہ سب چیزیں نہیں اختیار کرنا چاہیے، سچائی کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیتا ہے، بناتا ہے۔ اللہ پر توکل کیا کہ چاہے ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا
لیکن ہم حق بات ہی کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے خیر رکھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی کہیں پریشان ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو اس کو بجائے اپنے دین کے بارے میں کسی طرح کا تنازل یا کمپرومائز کرنے کے، اس کو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اپنی جگہ بدل دینی چاہیے۔ ہم دین کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جگہ چھوڑ سکتے ہیں، اپنا گھر چھوڑ سکتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر اللہ کے لیے کوئی چھوڑ کر کے کہیں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دے گا، ہموار کر دے گا۔ ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے، یہ عبرت کی بات ہے۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی بات ہے کہ دشمن چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، کتنا ہی پالیٹکس جاننے والا کیوں نہ ہو، لیکن یہ ساری کی ساری سازشیں، تدبیریں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے فیل ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ توکل آنا چاہیے، یہ بھروسہ آنا چاہیے، یہ چیز پیدا ہونی چاہیے ہمارے ساتھ۔ جیسے آپ کو اس میں لگ رہا ہے، کتنی کوشش کر لی مکے کے لوگوں نے، کتنے تحفے تحائف دیے، ذہن کو پھیرنے کی کوشش کی، نیگیٹو انداز سے پروپیگنڈے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب میں خیر رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے لیے خیر رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے اندر ملتی ہیں، یہ سبق ہے، ہماری لیسن ہے، یہ چند باتیں تھیں اس واقعے کے تعلق سے۔ آگے انشاءاللہ پھر یہ درس آپ کے سامنے، اس کے بعد کیا ہوا، مکے میں کس طرح سے کھلبلی مچتی ہے، کیونکہ اب تو کھلبلی مچے گی، یہ لوگ واپس آئیں گے تو کس طرح سے کھلبلی مچتی ہے، وہ باتیں انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔